کہ ابے دی زمینہ بیچ کے ہیں. ہاں جی, جو پاکستانیوں کے بچے ہیں, چاہے وہ دوسری نسل ہے چاہے وہ تیسری نسل ہے. کہ جہاں مسائل ہیں اس کا کیا حل ہے؟ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ سارے کچھ نہیں جانتے. خبریں ملتی ہیں امی بیمار ہو گئی, ابا بیمار ہو گئے, کہیں گے یار افتخار بھائی 30,000 دے سکتا ہوں. ہم نے ان کو کہہ کے برا کر دیا, یا مجھے کہتے ہیں چٹے بال کے ہو گئے. وہ مجھے لے کر گئے وہاں, بہت میں شاید ان کو ٹرین نہیں کر سکا اپنے بچوں کو. السلام علیکم دوستو, میں فرق شمسی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام آؤ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کا میں کیا تعارف کراؤں, یہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ڈرامہ نگار, اداکار, ویلاگرز اور سب سے بڑھ کر بابا جی اشفاق صاحب کے مرید خاص اور آج کے دور کے بابا جی. السلام علیکم افطار بھائی. وعلیکم السلام شمسی صاحب. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ برطانیہ میں آپ میرا انٹرویو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں یہاں. اور لیکن یہ بابا جی نہیں ہوں میں, اپنے بڈھا بابا گیا تو پھر ٹھیک ہے. نہیں سر بھائی کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ جو سلسلہ ہمارے ملک میں روحانیت کے حوالے سے چل رہا تھا, جس میں قدرت شہاب صاحب کا نام آتا ہے, ممتاز مفتی صاحب کا نام آتا ہے اور بابا اشفاق احمد صاحب کا, اس سلسلے کو لے کر آپ چل رہے ہیں اور آپ اس کا ایک سمبل بن چکے ہیں. میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں سے کہ نو ڈاؤٹ میں بابا جی کا ذکر بھی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو فرما گئے اس پہ عمل کیا جائے, لیکن ان کے جو روحانی جانشین ہیں وہ تو اسیر احمد خان ہیں, ان کے چھوٹے صاحبزادے جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں. تو کوئی اندر کی بات اگر پوچھنی ہو نا تو پھر وہ آپ ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ جب اندر کی پوچھیں گے تک پہنچیں گے. ابھی آپ برطانیہ میں ہیں اور ہم برطانیہ میں جو رہنے والے ہیں افی بھائی, ان کے کچھ الگ قسم کے مسائل ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہمیں یہاں مسائل آتے ہیں ان میں آپ یہ کہہ سکیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بے چینی بہت ہے. تو آپ کیونکہ تصوف کے حوالے سے, روحانیت کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک مقام رکھتے ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے یہ جو ہمارے اندر ڈپریشن, انزائٹی اور اس طرح کے مسائل ان سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے شمسی صاحب, بات اصل یہ ہے کہ جو بھی لوگ برطانیہ آتے ہیں, اب یہاں آنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہاں پھر کماتے بھی ہیں. ایک ہے کہ آپ شادی کر کے یہاں پہ آتے ہیں اسپاؤس ویزے پہ, اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو ورک پرمٹ پہ آ جاتے ہیں. اب مسئلہ جو سب سے بڑا درپیش ہے, جو میں نے آبزرو کیا, میں کیونکہ بہت زیادہ یو کے آتا جاتا ہوں, اور میں یہ مسئلہ جانا بھی اس وقت جب میرے بچے اب جوان ہوئے نا, تو مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے ملک میں جو ایف اے بی اے ایم اے کرانے ہیں نا پاکستان میں, اس کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ صرف کلرک پیدا کر رہا ہے یہ. اور ایف اے بی اے ایم اے کے بعد 25,000 سے لے کے 70,000 تک کی جاب ملتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ملتی. لیکن اگر ہمارا بچہ وہ جو پڑھنے آ رہا ہے یا یہاں پر شادی کر کے آ رہا ہے کسی سے, یا ورک پرمٹ لے کے آ رہا ہے, تو اس کو اسکلڈ ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ہنر آنا چاہیے, ہیٹنگ کا, پلمبر کا, بال کاٹنا, کوئی بھی, اگر آپ ڈاکٹر, انجینئر یا پائلٹ نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں پہلا جو سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے وہ وہ ہے کیونکہ روزگار ہے. اب روزگار کہاں سے کمائیں گے؟ اب آ جا کے آپ کے پاس بچتا ہے پیزا ڈلیوری, پھر آپ کے پاس ہے سیکیورٹی, پھر کیش اینڈ کیری, اس طرح کے جو کام ہیں اس کے اندر. تو پہلے ایک تو یہ کہ اس کے اندر کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ سارے کچھ نہیں جانتے, تو سب اسی طرف فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب وہاں آپ کو پتہ ہے جو برطانیہ کے حالات ہیں, اب جابس تو ہے نہیں, تو اتنے سارے بچے, میں بھی نکلتا ہوں جب بھی آتا ہوں الفرڈ لین پہ یا لنڈن میں یا کہیں بھی گلاسگو میں, تو بچے کہتے ہیں نوکری دلوا دیں. اس وقت بھی 3 بچے گلاسگو میں بیٹھے ہوئے ہیں, 1-2 مہینہ ہوا ہے, اور وہ دن رات بیچارے مجھے کہہ رہے ہیں سر کہیں لگوا دیں. میں بھی گیا بھی تھا, 1-2 کو کہا بھی, ایک صاحب نے اکوموڈیٹ بھی کیا ہے, لیکن اتنے سارے بچے, اب سب کو افتخار افی یا اکوموڈیٹ نہیں کروا سکتے یا شمسی صاحب نہیں کروا سکتے. تو اگر ایک بچہ خود ہی میرٹ پہ آئے, وہ بال کاٹنا سیکھ کے آ جائے, آپ ڈگری کر رہے ہیں, بال کاٹنا سیکھ کے آ جائے, ڈگری مل جائے گی, اس فیلڈ میں چلے جائیے گا, سروائیو کرنا ہوتا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی کی. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بچے یہاں آتے ہیں وہ شادی کر کے آئے کسی بھی صورت میں, جب آتے ہیں پاکستانی, تو ایک تو موسم یہاں سردی ہے تو ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ مجھے یہاں آ کے پتہ لگا, پہلے نہیں تھا.
مجھے پتہ لگا سرد علاقوں میں، پھر میں نے پڑھا اس کو کہ جہاں سرد علاقے جو ہیں وہاں جہاں ڈیوریشن دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، اسپین اس کا، وہاں ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا سردی خود ایک امپیکٹ چھوڑتی ہے، ٹھیک. گرمی کی انرجی اور ہوتی ہے. وہ ایک پوری ریسرچ میں نے پڑھی، آپ کو تو خیر اندازہ ہو کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں. پھر آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، پھر خبریں ملتی ہیں امی بیمار ہو گئی، ابا بیمار ہو گئے. کئی تو بیچارے ایسے ہیں جب تک پاسپورٹ نہیں بن جاتا واپس نہیں جاتے، زندہ چھوڑ کے آئے تھے ماں باپ کو، جب جاتے ہیں تو وہ قبریں ہوتی ہیں وہاں. بالکل. پھر گھر والوں کی یہ توقع کہ بچہ باہر گیا ہے تو کچھ بھیجے گا، بچے پہ یہ پریشر کہ نوکری نہیں ہے، کہاں سے جوڑے، کہاں سے کیا کرے. پھر سب سے رہائش مہنگی، ٹریول مہنگا، فوڈ مہنگا، کیا کریں گے آپ. اچھا وہ بچہ جو تیاری کر کے نہیں آ رہا، منہ چک کے میں جانا ہے یو کے جانا ہے، جی یو کے چلا گیا. کل رات کو میں کھڑا ہوا تھا یہاں کھانا کھانے کے بعد ایفر لین پہ، بہت سارے بچے آئے اور نوجوان کو دیکھتے میں کہتا تھا کہ ابے تو زمینہ بیچ کے ہیں. ہاں جی، مطلب شوگر لگ رہا تھا رات کو. اب وہ المیہ میں وہ بیچارے، اب تھا تو المیہ لیکن ہم سارے کہہ کے لگا رہے تھے. میں کہتا یار کام کیا تھا کچھ نہیں. ایک شخص نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ جی مجھے کوئی کام آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ ہنر ہی نہیں جانتے، میں مثال دیتا ہوں، پاکستان میں جس موٹر میکینک سے آپ گاڑی ٹھیک کرواتے ہیں، آپ غور فرمائیے کہ 7-8 بچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پانا پڑھائیں، فلاں کھول ہوتا ہے، انجن کھول. شام کو جاتے ہوئے سب کو 2-3 ہزار روپے دہاڑی دے کے جاتا ہے. وہ آجر بن گیا ہے، پاکستان کی اکانومی کا دوست بن گیا ہے. آپ کسی ہیئر ڈریسر کی دکان پہ چلے جائیں، 4-5 بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی پلمبر کے پاس چلے جائیں، 1-2 اسسٹنٹ اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب وہ تو لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اتنا نوازتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو خدا را کوئی اسکل سیکھیے. پاکستان سے باہر، صرف یو کے نہیں، کسی بھی ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے جا رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے اس کے بارے میں اسٹڈی کر لیں. مثال کے طور پہ میں جب جوان تھا میں سوچتا تھا اپنی سچی مچی، میں مطلب محاورت تو نہیں کہہ رہا ہوں، سچی مچی کہ یو کے میں کوئی پونڈوں کے درخت لگے ہوئے ہوں گے. اچھا. کیونکہ وہاں سے ہماری ایک محلے میں تھی خالہ شیدہ، وہ جب بھی آتی تھی اتنے بڑے بکسے بھر کے لانے، اور انہوں نے محلے میں پیسے بھی بانٹنے، چاکلیٹ بھی بانٹنی، کسی غریب کی شادی بھی کروانی. تو ہم کہتے تھے کہ یار خالہ شیدہ ولایت گئی ہوئی ہیں، ان کے بچے ولایت میں ہیں، تو بہت امیر ہیں، تو مجھے بھی جانا چاہیے. شکر ہے مجھے اس وقت ویزا نہیں ملا. تو آج جو بچے آ رہے ہیں ان کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ اسکل سیکھ لیں، پہلی بات. دوسرا، برتن دھونا سیکھ لیں، کھانا پکانا سیکھ لیں، اکیلے رہنا، اکیلے سروائیو کرنا. کیونکہ دیکھیں نا یہاں بیمار بھی آپ ہوتے ہیں، تیماردار بھی آپ ہوتے ہیں، دھوبی بھی آپ، کپڑے بھی آپ نے پہن لیں. اب تو سمجھتے ہیں، آپ تو یہاں رہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے اگر ان چیزوں کو ہم اوور کم کر لیں، اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ شادی کر کے آ رہے ہیں تو بھائی آپ کی اسپاؤس یہاں کی پیدائش ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے رسم و رواج، اس کی رہتل بیتل اور ہے، پاکستان کی اور ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے. جو اسپاؤس ویزے پہ شادی کر کے یہاں آ جاتے ہیں، وہ یہاں مطلب میرا خیال ہے کہ یہاں ایک لڑکی نے جینس پہن رکھی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل. پاکستان کے اندر سر سے دوپٹہ بھی اتر جائے تو مسئلہ ہے. تو یہ کلیش سویلائزیشن کا بھی ہے. اچھا، یہاں جو ہمارے لیے آپ کیونکہ ماشاء اللہ کافی عرصے سے اب یہاں آ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، بڑوں سے ملتے ہیں. بچے تھوڑے سے ماں باپ سے آزاد ہو رہے ہیں، اور ماں باپ بھی تھوڑا سا ان کو وقت دے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ جو وہ خاندانی نظام ہے وہ کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں خاندانی نظام کے، اگر اس کا مطلب آپ کا کمبائن فیملی سسٹم ہے. نہیں، کمبائن نہیں ہے، بس ایک فیملی ہے، بچے ماں باپ صرف. میں وہ یہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم چل ہی نہیں سکتا نا اس طرح کا. نہیں دیکھیں جی شمسی صاحب، کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، شاید آپ نے کچھ اور دیکھا ہو. میں تو بہت گھوما ہوں. جی. مطلب پاکستان کے بعد اگر میں کسی ملک میں بہت زیادہ گھوما ہوں نا، شہروں اور دیہاتوں میں، تو وہ یو کے ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہاں کے بچوں کو نہایت اچھا پایا، جو پاکستانیوں کے بچے ہیں، چاہے وہ دوسری نسل ہے چاہے وہ تیسری نسل ہے. میں نے ان کو دین کے قریب پایا. میں نے ابھی ایک کیمبرج میں ویڈیو بنائی ہے، پہلے بھی بنائی تھی، میں نے 2-3 بار بنا چکا ہوں. نیلسن میں بنائی تھی، ایک دو اور جگہ کیمبرج میں بنائی تھی. جمعے کی نماز میں کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کے بچے جو نوجوان ہیں، مطلب 4-5 سال سے لے کر اور 35 سال تک یہ جوان زیادہ ہوتے ہیں، اور 80% ہوتے ہیں آپ کی مسجدوں میں. جی. جی. پھر میں نے ایسا کیا کہ کیمبرج میں اس جمعے کے بعد میں نے ظہر بھی پڑھی، کیونکہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے ہم. جی. آپ یقین کیجئے کہ جمعے میں
اور عصر کی نماز میں جو فرق تھا وہ میرا خیال ہے کہ شاید 30% کم ہوئے ہوں گے لوگ، 70% پھر بھی تھے، اور پھر وہی جوان. اتفاق سے مغرب بھی وہاں پڑی. مغرب میں بھی یہی صورتحال تھی. وہ 60%، کیونکہ رات ہو گئی تھی، لوگ اب شاید کاموں سے چلے گئے ہوں گے. 60%، جمعے کا 60% جو تعداد ہے وہ موجود تھی. تو پہلی تو بات، آپ بالکل نہ گھبرائیں، بالکل بچے آپ سے باقی نہیں ہو رہے. دراصل اس یو کے نظام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ضرور اپنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب پہلی بار آیا تو میں جس گھر میں تھا، تو اس گھر میں جو میرے میزبان کی بیگم صاحبہ تھی وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور میں سامنے بیٹھا تھا گفتگو کر رہا تھا. تو ان کا بیٹا اٹھ کے آ گیا اور انہوں نے پنجابی میں اسے کہا کاکا تیرے لیے ناشتہ میں بنا دا. اس نے انگریزی میں کہا میں اپنا ناشتہ خود بنا لوں گا. وہ بنا کے کر کے چلا گیا. تو میں نے بڑا فیل کیا تھا، پہلی بار آیا تھا یار ماں کو کہہ رہا ہے کہ میں خود بنا لوں گا. میں اردو میں ترجمہ تو یہی کروں گا نا اس کا. لیکن جب میں یہاں آتا گیا تو مجھے سمجھ نہیں یار یہ تو نارمل بات ہے. مطلب یہاں کا بچہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اس موضوع پہ ڈیڈی اب بات نہیں ہوگی، آپ خاموش ہو جائیں، اور آگے سے ہوتا ہے کہ باپ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ باپ بھی اس نظام کو سمجھ چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اف یو آر ان دا روم ڈو ایز رومنس ڈو. تو آپ کے بچے جو یو کے میں رہنے والے ہیں، میرا خیال ہے بڑے باادب ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں. میں مطلب مجھے شاید کہہ لینے دیں کہ اگر ہم میں نوشی کی بات کریں تو میں نے ابھی تک یہ دیکھا کہ 90% کیا بلکہ 95% سے زیادہ پاکستانی یہاں پر شراب نہیں پیتے. یہ ایک بڑی حیران کن کیلکولیشن ہے، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے میں ایک پبلک فگر ہوں. مجھے ہر طرح کے بندے نے ملنا ہے، ہر عمر کے بندے نے ملنا ہے. مجھے اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں. یہ والی ایک عزت اور احترام میرا موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہے کہ شاید رولا ہم نے زیادہ ڈال دیا کہ جی بچے ہتھوں نکل گئے نے، بچے انج ہو گئے نے. بچے دراصل اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں جو یہاں پر موجود ہے. اور ہمارے دین میں بھی اولاد کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اس نے ان کا دیکھ بھال کرنی ہے، اس نے ان کا خرچہ اٹھانا ہے، احترام کرنا ہے. یہ تینوں کام یہاں کے بچے کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھے، شاید آپ بہت چھوٹی تعداد کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میرا اس کو ریفریز کر لیتے ہیں کہ جہاں مسائل ہیں اس کا کیا حل ہے اگر کہیں ایسی صورتحال ہے. کیونکہ یہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم بھی کوئی اور بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل کے بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں، یا ماں باپ کے درمیان اور بچے کے درمیان ایک جنریشن گیپ جس کو کہا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ماں باپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ اس جنریشن گیپ کو کم کر دیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جنریشن گیپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ہم نے شاید عمر کی وجہ سے کر لیا. تو حالانکہ غور کریں جس عہد میں میرا بچہ جی رہا ہے اس لمحے میں بھی جی رہا ہوں. جو میوزک وہ سن رہا ہے میں بھی سن رہا ہوں. جس او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہے میں بھی تو کر رہا ہوں. بالکل سوشل میڈیا پہ وہ بھی ہے، میں بھی ہوں. تو کوئی جنریشن گیپ مجھے خود آج تک نہیں سمجھے یہ لفظ کس نے ایجاد کیا تھا اور کیوں کیا تھا. دیکھیں جنریشن گیپ تو وہاں رہے گا جہاں باپ کہے گا میں ابا گئے تو میری ماننی ہے. میرے بیٹے ہیں، میرے دوست ہیں، ہم دل کھلی ہے ہماری. ادب بھی اپنی جگہ ہمیشہ قائم رہا، ہمیشہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بیٹا اس دائرے سے نکل جائے جو ایک بیٹے کو زیب دیتا ہے، یا میں اس شیل کو توڑ دوں جو ایک باپ کے پاس ہوتا ہے. ہم وہ مذاق کرتے ہیں، میں آپ کو لطیفے سنا سکتا ہوں آپس کے. یہ پہلی بات تو ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں مسائل ہم بات کر رہے ہیں شاید یہاں پہ رہنے والے 3%، 5% یا چلیں 10% پاکستانیوں کی جہاں جو اس تکلیف کا شکار ہے کہ جن کے بچے بےراروی کا شکار ہو گئے، ڈرگی ہو گئے، یا کچھ ایسا کرنے لگے، نافرمان ہو گئے. تو میری جان نافرمان پاکستان میں نہیں ہوتے بچے؟ بالکل ہوتے ہیں. کچھ ایسا یہ ریشو ہر سوسائٹی میں رہے گی، کیونکہ پاکستان میں 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ 7 کروڑ نوجوان ہیں. تو اگر وہاں مثال دے رہا ہوں ایگزامپل، اگر 1 کروڑ نافرمان ہے تو یہاں 1 کروڑ اگر پاکستانی رہتے ہیں تو ان میں سے اگر 1000 نافرمان ہے تو یہ ریشو تو وہی بن جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے مبارکباد دینا چاہوں گا یو کے میں رہنے والے والدین کو کہ آپ نے اپنے بچے بڑے اچھے ٹرین کیے ہیں، بڑی اچھی ایجوکیشن کروائی ہے. اور پریشان نہ ہو، ساڑھے بچے بھی موبائل تے ہی لگے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے بچے سپارہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بچے جہاں بھی ہوں، شمسی صاحب یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم نہ کچھ ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا کی بھرمار. میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہ آپ پی الغار کیسے کرتی ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی اس طرح آج کل بھی ایک قتل کیس چل رہا ہے بہت زیادہ، وہ قتل ایک ہی ہوا ہوا ہے. ہاں جی، وہ قتل ایک ہی ہوا ہوا ہے، وہ بہیمانہ قتل ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ آج کتنے دن سے 14 15 20 دن سے وہی چل رہا ہے.
تو جب ہم کھولتے سوشل میڈیا، فلاں اریسٹ، فلاں گرفتار، فلاں ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، نیا راز آ گیا. آپ بتائیے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں میں ایک قتل ہوا ہے یار. کیا یو کے میں قتل نہیں ہوتا؟ امریکہ میں قتل نہیں ہوتے؟ چائنا میں نہیں ہوتے؟ امریکہ نے تو اپنے ایک سیریز بنائی تھی اپنے کرائم پہ، میامی وائس کہتے ہیں ایبوں کو، میامی کے ایب. بھائی آپ تو سیریز بنا چکے ہیں، پاکستان نے تو کوئی بھی، یا یو کے نے کوئی بھی، کہ مطلب پاکستانی برٹش گنڈے کے نام سے تو ہم نے کوئی نہیں بنائی. ہاں نہیں ایسی کوئی صورت. اس لیے میں یقین کریں، خاطر جمع رکھیں، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ اکانومی کے دوست ہیں پاکستان کی، آپ گھبرائیں نا، آپ کے بچے بہت اچھے ہیں. اچھا آپ نے جو بات کی ابھی، یہ ایک بچے کا جو قتل ہوا ہے پاکستان میں، اس پہ سارا چل رہا تھا، اس کو ہر جگہ آپ کھولتے ہیں سوشل میڈیا، یہاں سے بات ذہن میں. اب یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے ہم پاکستانیوں کا. میں یہ نہیں کہتا برطانیہ میں کہیں بھی جائیں. ابھی رات کو بھی ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم قریباً 8-10 لوگ تھے، اس میں میجورٹی جو تھی وہ صرف پاکستان کی برائیاں ہی کو ڈسکس کر رہی تھی. لیکن وہاں ہم بیٹھے تھے تو اس میں سے 90% جو تھے نا، وہ ایک برائی ختم کرتا تھا، دوسرا نئی برائی کی ذکر کرتا تھا. تقریباً آدھا گھنٹہ ہم یہی ایک راگ الاپتے رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے کیوں کرتے ہیں، ہر وقت اپنی برائیوں کو چھالتے رہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک انسان کا رویہ ہے. دیکھیں ہمارے خطے میں جو اب پاکستان ہے، پہلے ہندوستان تھا، اور ہندوستان کے خطے میں صدیوں سے صوفیہ کرام بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں صاحب حال رہو، معاف کرو، رواداری سے رہو، معافی مانگ لو، درگزر، مسکرانا. یہی ہوتی ہے نا یہ تعلیمات جو ہماری دین کی ہیں. آپ کو کبھی کسی نے کہا بال لگوا لیں؟ نہیں کہا، کیونکہ آپ کے بال ہیں. مجھے کہتے ہیں بال لگوا لیں کیونکہ میرے بال نہیں ہیں. اسی لیے اس خطے میں اتنے زیادہ صوفیہ کرام اور ان کے مزارات ملتے ہیں کہ اس خطے کو اخلاقی طور پر سنوارنے کے لیے ان صوفیہ کرام کی ضرورت تھی جو یہاں پر آئے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی گوروں میں سینٹ ہوتا ہے، بالکل. ہندوؤں میں سادھو سنت فقیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہی تو آئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خطہ، کیونکہ ہم بہت ساری ایسی قبریں بھی دیکھتے ہیں، ایسے قصے پڑھتے ہیں اسی ہندوستان کے یا جو اب موجودہ پاکستان ہے، کہ یہاں آج سے 2000 سال پہلے یہ تھا، 1500 سال. تو اس کا مطلب یہ شروع سے تھوڑے سے، مطلب آپ دیکھیں گے جب محبت کرنے پہ آئیں گے تو سب کچھ لٹا دیں گے، جب بدلہ لینے پہ آئیں گے تو سب کچھ چھین لیں گے. بالکل. ٹھیک ہے، آپ بتائیں پاکستانی کے، میں خوبی بتاتا ہوں آپ کو، آپ کوئی بھی غلطی کر دیں ان سے معافی مانگیں، 6 دن میں، 6 گھنٹے میں، 6 سال میں، 60 سال میں معافی دے دیتے ہیں. بتائیں کسی نے پاکستانی سے معافی مانگی ہو، یا کسی نے مانگی ہو، وہ نہ دی ہو پاکستانی نے. میں آپ کو کال کرتا ہوں، شمسی صاحب بچی کی شادی یار 1 لاکھ چاہیے. مجھے پتہ ہے شمسی صاحب کہیں گے یار افتخار بھائی 30,000 دے سکتا ہوں. اچھا ہم نے ایک تو کوتاہی کہیں پتنی کیوں ہم نے یہ شروع کر دی کہ ہمیں پاکستان میں برائیاں نظر آتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر جو خیراتی ادارے ہیں، جو چیریٹیز یا NGOs ہیں، گورنمنٹ چلاتی ہے وہ؟ نہیں، پاکستانی چلاتے ہیں. بالکل. سب سے بڑی مثال شوکت خانہ میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ایدی صاحب کا نام. عبدالستار ایدی کا. جی. اب مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہی، اور وہ اربوں روپے کا علاج اور معالجہ اور کھانا اور لنگر. اب آپ کو یہ خوبی نظر نہیں آتی پاکستانیوں کے اندر کہ یہ وہاں کے بزنس مین ہوں، وہاں کے غریب لوگ عوام ہوں، یا یہاں کے لوگ ہوں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن چلیں 1 پاؤنڈ کا 360 روپے بن جاتے ہیں. یہ کون چلا رہا ہے؟ پاکستانی چلا رہے ہیں، چاہے یہاں کے ہو وہاں کے ہوں. اچھا جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو کیا صرف اوورسیز پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، پاکستانی بھی دیتے ہیں. آپ زیادہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کی کرنسی میں طاقت ہے. صحیح. تو آج بھی اچھا چلے آپ مجھے کیوں ملنے آئے؟ میں تو آپ کی پھپھی کا پتر نہیں ہوں. صحیح. اب آئے تھے پرسوں. بالکل. اور کتنے لوگ تھے ہال میں جی جو میں نے بلائے تھے، کھانا نہیں تھا اس دن، بالکل. کوئی بہت خوبصورت جگہ پہ پروگرام نہیں تھا، سادی سی جگہ تھی، لیکن پاکستانی آئے تھے. کوئی کہاں سے، کوئی لوٹن سے، ٹوٹنگ پتہ نہیں کیا کیا جگہ، آکسفورڈ سے آئے تھے، کافی دور سے آئے تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستانی محبت کرتے ہیں. ایسی ہے. ایسے میں تو ان پاکستانی کی محبت پوری دنیا میں بٹورتا پھر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ بڑی محبت کرتے ہیں. سفیر بلا لیتے ہیں مجھے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، کہتے ہیں میرا میزبان کہتا ہے جی وہ سفارت خانے سے فون ہے،
سبیر صاحب ملنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, ان کو محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے سے محبت ہے. ہم نے ان کو کہہ کے برا کر دیا ہے کہ نہیں جی پاکستانی. مجھے بتائیے پاکستان کے اندر عام رویہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی سکھ, کوئی بھی ہندو تلک لگا کے, اور کوئی بھی گورا اپنی وضاقتہ سے لگ رہا گورا ہے, پورے پاکستان میں جا کے کسی ریڈی والے, کسی ہوٹل سے جو ہم جہاں سے ہم کھانے کھاتے ہیں, ہم کھانا کھا لے, میں مانوں گا نہیں وہ پیسے نہیں لیتا. میں نے خود دیکھا, وہ پیسے نہیں لیتے. نہیں وہ تو بلکہ بہت سارے ایسے ویلاگرس ہیں انڈیا کے ہیں, انہوں نے بنائی ہیں ویڈیوز, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہاں کسی نے ہم سے پیسے نہیں لیے, ٹیکسی والے نے, رکشے والے نے نہیں لیتے پیسے. جی پوری دنیا میں مجھے پاکستانی لے چلے, میں تو ان کا اپنا ہوں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر قوم, مطلب وہ پاکستانی نہ ہو, شکل سے انگریز یا نیگرو یا افریقن یا کوئی, اس نے اگر ہندو یا سکھ ہو, جی سر پیسے نہیں لیتے. ہم خود لفٹ دے دیتے ہیں اگر جو آتے ہیں نا سکیاتری لاہور میں, یار نہ کریں یار, ہم برے نہیں ہیں. اب لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے قتل و غارت گری تو ہر جگہ ہوتی ہے. مطلب ذاتی طور پہ میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ نے مجھے قتل کر دیا, یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے یار. تو اس لیے پاکستان کو یہ نہ کریں. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اوورسیز کیوں زیادہ کرتے ہیں. میرا یہ بڑا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ میں کانفرنسز میں آتا ہوں, مشاعروں میں آتا ہوں, تقریبات میں ہوتا ہوں, بڑے عرصے سے آ رہا ہوں. دراصل ہوتا ہی ہے کہ آپ لوگ بہت متفکر ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. آپ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح یو کے کی ویلفیئر اسٹیٹ ہے یا اور کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے اسکینڈینیوین, تو یہ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ پہلی تو یہ ہے کہ ایک دم بالکل ترقی کہ پہلے سینے پہ کھڑے میں ابھی تو اوپر آئے نہیں. جہاں آپ رہتے ہیں یہاں 48% ٹیکس ہے. کتنا ٹیکس ہے یار؟ 40%. 40% ٹیکس دیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ پھر ادارے آپ کی مدد کرتے ہیں. سر میرے ملک میں کون ٹیکس دیتا ہے؟ سرکاری ملازم جس کے پہلے کٹ جاتے ہیں, پرائیویٹ ملازم جس کے پہلے کٹ جاتے ہیں. نہ کریں, مطلب ہم ٹیکس نہیں دیتے. جو اچھا وہ ہر وزیر اعظم آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کسی بھی پارٹی کو, ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. اب ٹیکس بھی کیا کہیں گے یار, یہ دیکھیں ہر جو چیز خریدتے ہیں چپس کے پیکٹ پہ بھی ہے. میں جب یہاں آیا پہلی دفعہ تو میں نے کہا ہاں یار پاکستانی ٹھیک کہتے ہیں, ہر چیز پہ تو ٹیکس لے رہے ہیں, ہم کیوں دیں. جب میں یہاں آیا تو میں جو چیز خریدتا ہوں اس پہ بھی ٹیکس ہے. یہاں سب بہت پرانا سیل ٹیکس چل رہا ہے, پاکستان میں تو ابھی شروع ہوا ہے کچھ سال پہلے. تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ نہیں یار, اب ایک فرق جان لیجئے. جی پاکستان کو برا کہنے سے پہلے یا اس کے اوپر اس کی سہولیات جو نہیں ہے سہولیات اس کے اوپر, سر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں تیرے بال کیوں نہیں ہے. بال او بھائی چڑھ گئے, میں گنجا ہے گئے اس لیے نہیں گئے. یا مجھے کہتے تیرے چٹے بال کیوں ہو گئے. اور ایک ہی بات کہتے ہیں تیرے چٹے بال. بھائی میری 56 ایج ہے, ہوں کالے کیوں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس لاجک کو جان لیجئے. ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں پر رہتے ہیں برطانیہ میں, ایک اسٹیٹ ہے جو سیکورٹی اسٹیٹ ہے. دراصل جی ہمارے تو پھٹے ہی ہوتے رہتے ہیں نا, کبھی کسی ملک سے کچھ ہو گیا ہمیں خطرہ رہتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے, ایک تو ٹیکس نہیں دے رہے, پھر آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کا کبھی نہ دعویٰ کیا ہے نہ ابتدا کی ہے. تو وہاں وہ والی سہولتیں جو یہاں کی گورنمنٹ دیتی ہے وہاں نہیں ہو سکتی. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت غریب ملک ہے. غریب ملک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت غریب ہے, اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں امیر ملک ہے. پاکستان کو برا کہنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میرے لیے بالکل ایسی ہے جس طرح میرا ایمان ہو. پاکستان برا نہیں ہے. اور مزے کی بات, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو ابھی اسی ٹور میں سارے بیٹھے ہوئے تو سب پاکستان کی برائیاں کر رہے تھے. سب چور ہے گنے جی, لٹیرے گنے جی, اس طرح. میں نے کہا یہ 10-15 لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے بتایا آپ نے سے کہ کس نے پیسے کسی کے مارے. کہتے کسی نے نہیں. تو میں کہا کس نے لوٹ مار کی. کہتے کسی نے. میں تو پھر کس کا ذکر کر رہے ہو بھیا, 20 میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے. جی یہ تصوراتی لٹیروں کو آپ نکال دیں. اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا, چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو. میں عمان گیا تو وہاں انہوں نے نا سلالہ میں ایمبیسی نے اپنی ایک برانچ بنائی ہے جہاں پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور موت کا وہ جو ڈیڈ باڈی اور پاسپورٹ یہ سارے رینیو ہو جاتے ہیں. وہ مجھے لے کر گئے وہاں. بہت متمول پاکستانی آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے امیر کاروباری, وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے. میں سب سے ملا تو انہوں نے کہا جی افتخار صاحب یہ دیکھیں فلاں فلاں فلاں. میں کہا یار ماشاء اللہ مجھے یہاں کے پاکستان سے مل کے بڑی خوشی. تو اس نے آگے سے ایک جملہ کہا, وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, میں نام بھی نہیں لے سکتا اس کا, پیشہ بھی نہیں, مطلب ایک معاشرے میں بڑا با عزت پیشے سے وابستہ تھا وہ.
مجھے کہا تھا افتخار صاحب پاکستانی بڑے 2 نمبر ہیں. میں کہا ہیں کیا ہوا؟ کہتا جی ایک بندہ تھا یہاں 18 کے بندے 20 سال کتنے سال رہا, اتنی لمبی داڑھی, 5 وقت نماز پڑھتا تھا. میں کہا پھر؟ کہتا وہ میرے پاس آیا ایک دن, آ کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے 16 لاکھ کے بندے 15 لاکھ کی ضرورت ہے پاکستانی. میں نے گھر شروع کر رکھا ہے پاکستان میں, وہ مجھے دے دو, میں 3 مہینے کے بعد دے دوں گا. کہتے میں نے دے دیے, اور اس نے جاتے ہوئے کہا کسی سے ذکر نہیں کرنا, میری بڑی عزت ہے. کہتے وہ پاکستان چلا گیا. وہ پاکستان گیا تو میں فون کرتا رہا, اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا. جب کہتا فون بند ہو گیا تو میں نے ایک دوست سے برسبیل تذکرہ, میں نے کہا یار وہ فلاں فلاں صاحب جو ہیں وہ ایسے سے ہوا تھا اور وہ میرے 15 لاکھ روپے لے گئے, اور یہ کہا تھا. اس نے کہا میرے بھی 15 لاکھ لے گیا اور یہی کہہ کے لے کر گیا ہے, کسی کو بتانا نہیں. کہتا ہے ہم نے جب تلاش شروع کی تو 10 لوگ وہ نکلے جو متاثرین تھے اس کے, سب سے یہی کہہ کے 15 لاکھ روپے لے گیا, مطلب 1.5 کروڑ روپے لے گیا. میں کہا یار بہت برا ہوا. تو کہتا آپ نے دیکھا کہ کتنے 2 نمبر ہیں پاکستانی؟ میں نے اس کو دیکھا, میں کہا حضور والا کیسے 2 نمبر ہوئے؟ کہتا ہے تم دسیا تھے 15 بندے کو پہلے آ گیا. اور میں کہا سر آپ پاکستانیوں کو 2 نمبر نہ کہیں یہ 1 نمبر سے بھی آپ پہلے نمبر پہ. کہتا کیسے؟ میں کہا ایک برا تھا, 15 کو دھوکہ دیا, 15 نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی مدد کے نظریے سے اس کو 15 لاکھ روپے دے دیے, تو 15 اچھے ایک برا, آپ ایک برے کو 15 پہ بھاری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سوچی پہ کہ ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, اسی کیلکولیشن غلط کر رہے ہیں. دیکھیں نا, میں اگر 10 لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں تو میں اکیلا ہوں یار. اب 10 جو بیوقوف بنے جنہوں نے میری مدد کی تھی وہ تو اچھے پاکستانی ہیں. تو اس لیے اس واقعے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں. تو پھر یہ ہم جو کرتے ہیں یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سر مجھے مختلف لوگ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے راج خان کی بستیاں ہوں, 4 بلڈنگیں میری ہیں, 25 ٹیکسیاں چل رہی ہیں UK میں, لوگ ایسے کر کے پاجی کر کے سلام کرتے ہوں, تو میں نے کوئی نہ کوئی بونگی تو مارنی ہے. دیکھیں پیسہ بولتا ہے نا, یہ تکلیف دیتا ہے بندہ, شہرت آپ کو تکلیف دیتی ہے. ایکچولی تو کوئی ایسا اگر بیوقوف آدمی ہے, احمق ہے, کہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ پاکستان کو, اسی پاکستان میں کوٹیاں بناتے ہو, اسی پاکستان میں تمہارے اجداد کی قبریں ہیں, اسی پاکستان میں تمہارا بھی تابوت جانا ہے, اور جب بیٹی جوان ہوتی تو اسی پاکستان سے رشتہ لے کر آتے ہو, اسی کو برا کہہ رہے ہو. ایسا نہیں ہے, پاکستانی برے نہیں ہیں. جو کہتے ہیں پاکستان کو برا ہے پاکستان, وہ برے ہیں میری نظر میں. حالانکہ میں کسی کو برا نہیں کہتا, میں نے پہلی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, جو میرے وطن کو برا کہتے ہیں وہ خود برے ہیں. یعنی کہ یہ آج میرے ساتھ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے پہلی دی اور بار یہ ریکارڈ بن گیا. میں کبھی نہیں کہتا, میں کوئی اس کو میں ہائی لائٹس میں لگاؤں گا کہ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں میرا وطن میرے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے. جی, میں وہیں پیدا ہوں, وہیں مروں گا, وہیں کی مٹی میں چلا جاؤں گا. خدا کی قسم ریڈی والے کو, ریڈی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آپ جائے اسے کہ پاجی کیلے کی پان ہے, 200 اور 180 لا, نہیں اور لالا یار, اچھا چلو پاجی پیسے گن کے کہیں یار 170 ہے, 10 کم ہے. کہتا کوئی گل نہیں پاجی پھر دے دینا. ہاں یہ تو گورا کرتا ہے نہیں کرتا, جو ریٹ ہے فکس ہے, ایک پین ہی نہیں چھوڑتا. میں قسم کھاتا ہوں, آئیے گا لاہور میں آپ کو تجربہ کر کے دکھاؤں گا. رکشے میں بیٹھے سفر کریں, اسے کہو یار سوری یار میں تو پرسکار پور ہیں بھائی, میرا نمبر یار کوئی گل نہیں پاجی پھر دے دینا. سر 90% آپ سے کہیں گے کوئی گل نہیں پھر دے دینا. مجھے اس وطن میں, اچھا ویسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے, محبت کا اندھا ہونا محبت کی خامی نہیں ہے, خوبی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کوئی ایسی لڑکے کو دیکھا ہوگا جو ایک دوسرے سے چاہت کرتے ہیں, آپ لاکھ بتائیں لڑکے کو کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, لڑکی کو کہیں وہ شادی کر کے دم لیتے ہیں. بالکل, اس کی ایک وجہ ہے محبت کی. یہ خصوصیت مجھے بانو قدسی آپا نے بتائی تھی کہ کاکا جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی برائیاں نہیں دیکھتے. تو آج آپ کے وہ دعوے دار پاکستانی جو پاکستان سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ساتھ میں ان کو خامیاں بھی نظر آئیں, تو پھر محبت نہ نہیں ہو سکتا. سر بہت خوبصورت بات کی آپ نے. دنیا میں جہاں جاتا ہوں میں مقدمہ لڑتا ہوں جی, پاکستان کا. میری تو اپنی بڑی عزت ہے الحمدللہ, مجھے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں یار ایسا نہ کریں. میں پھر وہاں کہتا ہوں یار پاکستانی کو برا کہتے ہیں, یہ اتنے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا تو نہ پھوپھی کا پتر ہے کوئی, نہ چاچے کا پتر ہے, تو کیوں آئے ہوئے ہو؟ کہتے نہیں ہم تو پاکستانی کی. میں کہا تسی پاکستانی نہیں گئے. سر یہ اہمی بس کہہ جاتے ہیں. دراصل یہ پاکستان کو اس لیول پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس لیول پہ یہ رہتے ہیں, تو وہ ابھی تو نہیں آئے گا لیکن آئے گا انشاءاللہ.
اچھا ایک اور چیز بھی ہمارے ایک بنتی جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر آپ مجھے 10 باتیں بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے 1 یا 2 بات سے میں اختلاف کر جاؤں. انسان ہے نا، اپنی سوچ ہوتی ہے. جیسے میں ایک بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں تو آپ لوگ عام طور پر اس کو ایک دم دوسری سائڈ پہ اپوزٹ کی یا دشمن کی سمجھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کنونس کرنے کہ اس کو ہم دلیل نہیں دیتے، ہم اس کو تذلیل کی طرف لے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ انسانی رویہ ہے سارا. بلکہ مجھے سٹارٹ میں کہنا چاہیے تھا کہ اس خطے کا نہیں، یہ انسان کا پرابلم ہے. قرآن پاک میں جن لوگوں کے تکبر اور پیسے جوڑنے کے اور قتل و غارت گری کے اور ظلم کے قصے ہیں، ان میں سے کسی کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا. صحیح. اب یہ دیکھیے نا. تو دراصل مجھے لگتا ہے یہ انسان کا ایشو ہے کہ جب وہ ہارنے لگتا ہے تو دلیل کے بجائے تذلیل پہ آ جاتا ہے. اور یہ ایک طرح کا فقدان بھی ہے. جس طرح سے ہم اپنی قوم کے بچوں کو FA BA کرا رہے ہیں اور ہنر نہیں سکھا رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ہمیں شاید نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے. اب مجھے دیکھیں، مجھے جب بھی یونیورسٹیز بلاتی ہیں 15-16 سال مستقل جا رہا ہوں، میں کسی ادارے سے 1 روپیہ نہیں لیتا، اپنی گاڑی پہ جاتا ہوں، اپنا پٹرول لگاتا ہوں، اور ہر بار اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ جتنے 15 20 25 30 ہزار کا پٹرول لگا یہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کے لیے. تو میں کبھی کسی سے پیسے ڈیمانڈ نہیں کرتا. آئیں بسم اللہ یار، چنگیاں گلاں سیکھن گے. اچھا پھر ہمارے ہاں جب آپ بچے کو ویسے ایک بات ہے جو ہماری سوسائٹی میں بڑی اچھی ہے، جو میں آپ کو اس کا تذکرہ پہلے کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماں باپ بچے پال رہے ہیں نا، بہت اچھے پال رہے ہیں. ان کو وہ سچ بولنا سکھاتے ہیں، ان کو وہ بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں. آپ کے والدین نے سکھایا تھا نا؟ بالکل. ہاں. اور آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے والدین بھی سکھایا تھا آپ کو؟ کیمرے والا سے پوچھ رہا ہوں، سکھایا تھا نا؟ ہمارے والدین جو ہے نا، یہ ہماری تربیت بہت اچھی کر رہے ہیں. وہ تربیت کہیں آ کے خراب وہاں آ جاتی ہے جہاں ہمارا ٹیچر کہیں کوتاہی کر جاتا ہے. ابھی ایک یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا لاہور کی، وہ مطلب میں جانتا ہوں ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جی وہ ٹیچر کہیں لیکچر دے رہا تھا، بچے کے ہنس پڑے. ہنس پڑے تو پھر کیا ہو گیا یار، مطلب کتنے کی ہوا. اس نے ایک گالی بھی نکالی اور جاتے دروازہ بند کر کے کلاس چھوڑ کے چلا گیا. مجھے جب پتہ لگا تو میں نے اس پروفیسر سے رابطہ کیا، کہہ رہا جی اتنا عرصے سے پڑھا رہا ہوں فلاں. دیکھیں میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتا، یہ جو بچے ہیں ہم نے خود کالج میں ٹیچرز کے نام رکھے ہوئے تھے، چشمہ 2 فلاں، یہ بالکل جوانی ہے یار. اب کیونکہ ہمارا پروفیسر ہے 60 سال کا، 50 سال کا، 40 سال کا، تو وہ سمجھتا ہے بچے میں وہی سنجیدگی ہونی چاہیے. ہو نہیں سکتی سر. اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی ڈیل کرنا ہے نوجوان اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے بچے بچی کے ساتھ جیسے اب چھوٹا سا بچہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں کچو کچو کھانا کھایا تھا، پانی پیا تھا. ہم تو ایسے نہیں بولتے، اس سے بولتے ہیں. یہی فرق آپ کا عمر کا مرتبے کا اس بچے کے ساتھ ہے جو آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوا ہے. ابھی مجھے ایک ٹیچر نے یہاں ملے الفرڈ میں، کل ہم ناشتہ کر رہے تھے. وہ یہاں ٹیچر ہیں، پاکستانی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں کے بچے جو ہیں نا، پاکستان کے اندر عزت بہت ہے، پیسہ نہیں ہے ٹیچنگ میں. اچھا وہ الٹی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر عزت نہیں ہے، پیسہ ہے ٹیچنگ میں. ان صاحب نے یہ جملہ بولا. میں کہا آپ کو کیا عزت چاہیے؟ کہہ رہا دیکھیں عارفی بھائی آپ تو پڑھے لکھے آدمی، آپ کو نہیں پتا کہ ٹیچر جو ہے وہ باپ ہوتا ہے؟ میں کہا ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے. تو کہتا ہے یہاں کے بچوں کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچر باپ ہوتا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم مطلب ہے ٹیچر ثابت کرے کہ اس بچے کا باپ ہے، لیڈی ٹیچر ثابت کرے کہ اس بچے کی ماں ہے. اور ماں کیا کرتی ہے؟ اچھا چل یہ کھا لے، اچھا فلاں کر لے، اچھا گل سن لنچ باکس لے جا. میرا بیٹا یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے، میری بیوی سیڑھیاں اتر کے وہ اس کو ایک گلاس میں لسی ہوتی ہے، دوسرے کے اندر وہ ہوتا ہے ملک شیک، اچھا کچھ تو پی لے. اور وہ ایویں گھونٹ لے کے چلا جاتا ہے اور جتنے پیسے مانگتا ہے دے دیتی ہے. ایسے ڈیل کرنا ہے باپ نے، باپ بن کے فیمیل میل ٹیچر نے بچے کو. وہ بندہ ایسے کر کے، میں کہا بھیا یہ آپ کے لیے فرمان کہ آپ اس کے باپ ہیں. میں نے کہا ہمیں تو 35 جب پہلی بار 33 سال عمر تھی جب علی گود میں آیا نا، پہلا بیٹا میرا پیدا ہوا ہے، اس دن پہلی بار مجھے ماں باپ سمجھ آئے تھے. تو کالج کے بچے نے ماں پیو کتنے سمجھانا، خدا دا واسطہ ہے یار. کالج میں فرمائشیں کرتے ہیں کہ موبائل چاہیے، فلاں چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے ہمارے ہاں کہیں فقدان ہوا ہے جو ہمارے اساتذہ ہیں. مطلب مجھے تسلیم کر لینا چاہیے
میں بھی ایک ادیب ہوں اس دور کا, اور اس دور کی بدنصیبی یہ ہے کہ میں اس دور کا ادیب ہوں. میں شاید ان کو ٹرین نہیں کر سکا اپنے بچوں کو, اور میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے, بات جو آپ کی بات نکل یہ ہے کہ دیکھنے کا نظریہ غلط ہے. میں تو اینگلنگ جو ہے آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھی حضور. جی جی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں, میں ابھی بات کر رہا تھا, جب 60 روپے کا ڈالر تھا, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, تو چوسا آم 60 روپے سے لے کر اور تقریباً 150 پونے 200 اور بہت اچھا 200 روپے کلو ملتا تھا. جی آج وہ 60 روپے کا ڈالر پونے 300 پہ پہنچا ہوا ہے, 300 کے قریب ہے. 80 روپے سے لے کر 300 میکسیمم 350 کے درمیان آج بھی چوسا آم بہترین ملتا ہے پاکستان میں. اس وقت کیلا تھا 60 روپے, جب ڈالر تھا تو 60 روپے درجن سے لے کر 150 روپے درجن, بہت اعلیٰ. جی آج بھی 100 روپے سے لے کر 250 روپے درجن کے درمیان آج بھی کیلا مل جاتا ہے. بھائی جان, آپ کی زمین نے, آپ کی کاشتکاری نے آپ کو اس پریشر سے, امپیکٹ سے محفوظ کر دیا جو کہ بہت بڑا آنا والا تھا. ہماری جو YBG ہے اس نے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, پاکستان آج بھی دنیا کا اچھا اور سستا ترین ملک ہے. مطلب 100 روپے میں آج بھی پیٹ بھر سکتے ہیں. اب 2 نان لے کے انہوں نے 50 چنے دیتے وہ کر کے پا دینا ہے کہ انہیں کھا لو تسی. اچھا, ابھی آپ آتے ہیں آپ کے, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ کمالی کا رول کیا, کمال ہی کر دیا اس میں بھی, اور ٹی وی میں بھی آپ کام کو ڈرامے بنائے آپ نے. اچھا, جیسے ہم یہاں یورپ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف بچوں کی تربیت کے لیے کارٹونس ہیں, بڑے بڑے مشہور کارٹونس ہیں جن کا بچے بڑے ان سے اٹیچ ہیں, ان سے لرن کرتے ہیں کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے. اس طرح سے کہ پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں ہم نے آج تک بنایا کہ کوئی ایسے کارٹون کردار ہو یا کوئی ایسا سیریز ہو جس میں سے بچوں کی تربیت ہو سکے. کیونکہ میں نے یہاں جتنے بچوں کی انگلش بہتر ہوتی دیکھی ہے, یہ ان کو کلچر ہے, وہ کارٹون ہی سے سیکھتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی آپ سوچ رہے ہیں پروجیکٹ, یا آپ نے کیا ہوا ایسا پروجیکٹ؟ دیکھیے جی, آخری جو میں نے بچوں کے اوپر ڈرامہ کیا تھا اس وقت میں نے اسٹارٹ کی تھی ایکٹنگ 30 سال پہلے یا 27 سال پہلے کی بات ہے. ڈرامے کا نام تھا اب کیا ہوگا. حفیظ طاہر نے وہ اس کو ڈائریکٹ کیا تھا PTV سے. اینک والا جن کے بعد بنا تھا. یہ تسلیم کرتا ہوں یہ ہماری کوتاہی ہے, ہمارے چینلز کی کوتاہی ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے کھ نہیں کیا. ایک دوسرا, یہ جو بچوں کا ادب آج بھی لکھا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, ایک میری جیسا ایک بندہ احمق سا جب ڈرامہ لکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کا ڈرامہ چل جائے, وہ لاکھوں روپے لے لیتا ہے ایک اسکرپٹ کے. مطلب 26 قسطوں کا 26 لاکھ لینا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ بچوں پہ لکھ کے پھاوا ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی اس کو چھاپنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. ہمارے ہاں حکومت جب تک سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گی. اب ہوا کیا, میرے بچے نیٹ فلکس پہ چلے گئے, میرے بچے ہندی کارٹونز اور اس پہ چلے گئے. تو مجھے مطلب چھوٹا بھیم جو ہے نا وہ میرے بچے کا ہیرو ہے. تو پھر یہی ہونا تھا. اور پھر اب سینہ کو بھی مت کیجئے, سر مت پیٹیے. اب یہی اساتذہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں ڈوری مون اور پتہ نہیں کیا کیا. ہاں بالکل اس طرح. تو اب تو یہ ہو گیا, آپ نے تو بیڑا گرک کر دیا. آپ نے تو کوشش ہی نہیں کی. ہمارے بچے بچیاں اینیمیشن کریں ہالی ووڈ کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں نہ پیسے ہیں ان کے لیے, نہ ان کے لیے عزت ہے, نہ توقیر ہے, تو پھر میں باہر ہی کام کروں گا نا. لوگ جو بھاگتے ہیں پاکستان چھوڑ کے, کیوں بھاگتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. ہر ٹیلنٹڈ بندہ باہر بھاگ رہا ہے, ہر ڈاکٹر باہر آ رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار اتنے کرنا وا 70,000, باہر جانا ہوا 7 لاکھ روپے, پاگل ہیں اتنے کام کرا. تو کم از کم ان کی توقیر کیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو بچوں کی خصوصی تربیت کے لیے دیکھیں, میں جاپان گیا, جاپان کے اندر ایک عجیب قانون ہے, 3 کلومیٹر سے پہلے آپ کے بچے کو داخلہ نہیں ملے گا اسکول میں. یہ سنیں جی, 3 کلومیٹر کے باہر جا کے لیں گے. آپ کے 3 کلومیٹر کے اندر چلے گئے تو کمپیوٹر بتا دے گا کہ نہیں اس کا گھر 3 کلومیٹر کے اندر ہے. اچھا, اب وہ کیوں کرتے ہیں؟ بچہ 8ویں کلاس تک آپ کے گھر میں پیسے ہیں, آپ کھرب پتی ہیں, آپ کے گھر میں چارٹرڈ طیارے ہیں, آپ کا بچہ 8ویں تک پیدل جائے گا, پیدل آئے گا. پہلے 6 سال بچے کو صرف اٹھنا, بیٹھنا, بولنا, واش روم جانا, کپڑے اتارنا, صرف یہ سکھاتے ہیں. میرے بچوں کو اتنے بستے ہوتے, میرے کو نہیں چکے جاندے. ہمارا نظام تعلیمی ٹھیک نہیں ہے بھائی. وہ مجھے کسی نے بڑا اچھا ایک لائیو ٹرانسلیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک کال آئی, لائیو کالز آ رہی تھی. انہوں نے کہا
افتخار بھائی السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کہتا جی میرا نام حیدر نقوی ہے اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہا جی پوچھے. کہتا جی کہ الجبرے کا کیا تعلق ہے آپ کی زندگی سے یا میری زندگی سے؟ اچھا میں نے کہا یار دیکھیں میں تو ایکٹر ہوں, میری زندگی سے تو کوئی تعلق نہیں. کہتا جی میں ایک ادارے میں کام کرتا, میرے بھی نہیں ہے. تو میں کہا پھر؟ کہتا پھر پڑھانے کیوں؟ عجیب سی بات نے کی کہ الجبرے کو میں نے کیا کرنا ہے, کالبوں کا مجھے کیوں پڑھا. تو کچھ چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں غیر ضروری ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر اپنی نیشن بلڈنگ کی جائے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا پاکستان میں اسکیپر پڑا ہوا ہے, کوڑا نیچے پڑا ہوا ہے. بالکل. اچھا جو شخص یہاں تک آ گیا تھا, بھائی یہاں جو پھینک رہا ہے اس کے اندر کیوں نہیں ڈال رہا؟ یہ ہے وہ اویئرنیس جو یہاں موجود ہے وہاں نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. بھئی آپ یہاں جو پھینک کے جا رہے ہیں کوڑا, اسی کو اٹھا کے آپ, اچھا اب میرے گاڑی کے اندر کبھی بھی آپ انشاءاللہ آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا گن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ میں جتنے بھی جا رہے ہیں نا کچھ باہر نہیں پھینکنا. بیچاری ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد میری بیوی ساری گاڑی کی صفائی کرتی, آپ نے کیا سٹور بنا رکھا ہے. ملک گندا نہیں کرنا, نیچے اتنی مرضی گند ہو میں نے نہیں پھینکنا, جو مرضی ہو جائے. اچھا اب ایک اور چیز جو اب دیکھیں جو ہیں وہ بتا رہا ہوں, میں مثال دیتا ہوں. کون سا ادارہ ہے, کون سی جماعت ہے جو آپ کو یہ روکتی ہے کہ آپ ہیلمٹ نہ پہنیں, یا ون وے کاٹیں, جی. یا آپ غلط پارکنگ کریں, یا آپ اوور سپیڈنگ کریں؟ کہیں ہمارے اب میں میرا ایک بچہ ہے, بھائی ہے عبداللہ, وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے ہماری سڑکوں پہ گاڑی نہیں بھاگ رہی ہوتی, انائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں. اب جب آپ راستہ دینا سیکھ جائیں گے نا تو پھر آپ حق تلفی بھی چھوڑ دیں گے. بہت خوبصورت بات. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں آپ کے چینل کی وساطت سے کہوں گا کہ اس کی وجہ بھی بتا دوں گا اگر آپ سوال کریں گے, کہ گاڑی کے چلان جو ہے نا کم از کم 10,000 روپے پاکستان میں کر دیں, اور پہلا 10 کا ہو تو اگر دوبارہ وہ کریں وہی وائلیشن تو وہ 20 کا ہو جائے, تیسری دفعہ وائلیشن کریں تو وہ 40 کا کریں, اور جب یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ کی ہو جائے نا تو پھر اس کا لائسنس ضبط کر لیں. ٹھیک, جیسے یہاں پوائنٹس ہوتے ہیں 12 پوائنٹس کے بعد لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. موٹر سائیکل والے کے ساتھ بھی یہ کریں کہ ایک دفعہ ہیلمٹ نہیں پہنا 10,000 روپے 5 کرنے چلیں. جی جی. اس کو بڑھاتے جائیں جرمانے کو. آپ کو ان کے اوپر قانون امپوز کرنا پڑے گا. اچھا اس کی وجہ بتا رہا ہوں, یہ سوچنے دیکھنا سمجھیں گے بہت امیر نتھنگ, میں نہ امیر ہوں نہ ظالم ہوں. میں ان جنازوں میں گیا ہوں جہاں بغیر ہیلمٹ کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور سر جو ہے وہ ملیدہ بن گیا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے نوجوان آتے ہیں اسکل ٹوٹا ہوا ہے, وہ بول رہا ہے, وہ چال رہا ہے, اس کے ریفلیکسز صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے نہ تو ہم اسکل کو جوڑ سکتے ہیں, اور ابھی ہمارے سامنے کہتے ہیں اس کا دماغ سوائل کرتا ہے اور ہمارے سامنے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہم اس کو بچا نہیں پاتے. صرف اتنا کہ اگر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا تو یہ ماں کا لال زندہ رہتا. سر خدا کا خوف کریں, اگر آپ نے بسنت بند کر دی جس کی احتیاط ہو سکتی تھی. جی جی. بسنت ہم بھی بچپن سے منا رہے تھے, کوئی گلا نہیں کٹا تھا یار, تو یہ دھاتی داریں آئیں, آپ نے بجائے ان کو بند کرنے کے بسنت بند کر دی, بہت اچھا کیا. اور خدا کا واسطہ ہے اس کے اوپر بھاری جرمانے کریں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا, بڑا ضروری ہے. 2003 یا 4 کی بات ہے, ہم عثمان پیر زادہ کے تھیٹر کے ساتھ نا انڈیا گئے, تو ہم نے یہاں سے پیدل بارڈر کراس کیا, اور جب اس طرف گئے تو وہاں ہمارے لیے بسیں کھڑی ہوئی تھیں. وہ بس جو ہے وہ عثمان پیر زادہ نے پاکستان سے اپنے ہوسٹ کو کہہ کے ہائر کی تھی. اس وقت 60,000 میں ہم نے امرتسر سے دلی جانا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم بیٹھ گئے بس کے اندر, بس چل پڑی. رات ہم امرتسر میں کچھ وقت گزارا, کھانا کھایا. جب ہم جا رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ بس جو ہے وہ پنجاب میں سے نکل کے نا ہریانہ میں داخل ہوئی تھی. تو ہمارا جو ڈرائیور تھا سردار تھا وہ اوور سپیڈنگ کر رہا تھا, اور ہم پیچھے دیکھ رہے تھے کہ گاڑیوں نے اس کو کئی دفعہ روکا, وہ رکا نہیں. ہریانہ کے اندر انہوں نے بالکل جیسی بارڈر کراس کیا تو اس نے وہ ڈرم رکھ کے نا ڈنڈے رکھ کے روک لیا انہوں نے. سردار اتر کے گیا, واپس آیا, آ کے عثمان بھائی سے کہتا ہے, عثمان پیر زادہ سے, جی 10,000 روپے دے دو. تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نے آدھی پیمنٹ کر رکھی ہے, آدھے میں دلی جا کے دوں گا. تو اس نے اپنے مالک سے بات کرا دی. مالک نے کہا جی 10,000 روپے دے دیں انڈین. انہوں نے 10,000 روپے گن کے دے دیے. وہ گیا, جا کے پولیس والوں کو دیے, انہوں نے چلان کاٹا, واپس آیا, گاڑی چلا دی. تو عثمان بھائی نے اس سے پوچھا کہ یار 10,000 جرمانہ؟ اس نے کہا نہیں جی 16,000 روپے جرمانہ. 2003 میں 16,000 روپے جرمانہ اوور سپیڈنگ کا.
مجھے وہ بات بالکل مجھے لگا یہ تو بڑا ہی ظلم ہے، کیونکہ ایک ہمارے ان کے 1 روپے کے ہمارے 1 روپے 68 پیسے آتے تھے. یار یہ تو 25-26 ہزار روپے بن گئے، اتنا بڑا جرمانہ. تو مجھے لگا ظالمانہ ہے. نہیں، اب جب میں دیکھتا ہوں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے یا ون وے کاٹنے کی وجہ سے جوان مر جاتے ہیں، فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی گھر کے سربراہ چلے جاتے ہیں، تو خدا را اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لے لیں. اور ایک وقت ہے وہ میں ہوں، میرا بیٹا ہو، آپ اس کا لائسنس چھین لیں، بھاری جرمانے کریں. خدا کی قسم کئی لوگ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، ابھی کچھ دن پہلے میں واک کر کے نکلا تو بینک سے کال آ گئی ATM لے جائیں. تو 9:15 کا ٹائم تھا، میں چلا گیا. جب گیا لبرٹی سے واپس نکلا، میری بیوی بیٹھی ہے، میں چلا رہا ہوں. میری عادت ہے میں جہاں تک ٹائر نظر آ رہا ہوں نا اتنا میں فاصلہ رکھ کے گاڑی چلاتا ہوں. میرے آگے ایک بڑی کمپنی کی گاڑی تھی، ایک بندہ آیا ہے، اچھا بلا موٹر سائیکل یوں کو آ رہی ہے، کٹ ماری، اچھا ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ایسے ایک کلٹس سے اس کا ہینڈل ٹکرایا اور بھائی صاحب سلپ ہو گئے. جیسے سلپ ہوا نا، سلپ ہو کے گیا ہے، گاڑی موٹر سائیکل ادھر گئی ہے، خود گاڑی کے پچھلے ٹائر کے نیچے آ گیا اس کا سر. اور اچھا یہ وہ سین ہے جو میں پورا دیکھ رہا ہوں، اور ہیلمٹ کی وجہ سے اس کا سر بچ گیا. اور جب بالکل ٹائر اترنے لگا آخری لمحے میں تو بڑمپ کر کے اچھلا ہے، وہ گیا ہیلمٹ دور کیونکہ اس نے باندھ نہیں رکھا تھا، اور منہ اس کا لگا، یہ سارا زخمی ہو گیا. خیر ہم نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کیا، پولیس نے اس ڈرائیور کو روک لیا. تو میں گواہی دینے گیا کہ نہیں اس کی غلطی نہیں ہے، تو خود آ کے گاڑی میں گھسا ہے. میں نے پورا شاٹ دیکھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. میرا نمبر نوٹ کر لیا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا ٹھیک ہے؟ کہتا ہاں. یہ سب چھل گیا تھا. میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا چبور جی. میں کہا کیا جلدی تھی؟ کہتا جی پیسے لینے تھے کسی سے. تو میں کہا بیٹا تو ہیلمٹ پایا تے کیوں نہیں لایا؟ جب میں نے دیکھا تو اس کا یہ پٹا تھا ہی نہیں، ہے نا کلپ. اوئے ہوئے، لیکن ایک چیز میری آنکھوں نے دیکھ لی کہ پورا ٹائر گزرا اس کے سر کے نیچے سے. سر اگر ہیلمٹ نہ ہوتا ہیلمٹ نہ ہوتا وہ گیا تھا. اوکے. میں نے پھر اس کو ناشتے کے 3,000 روپے تھے، میں نے اس کو پکڑایا. میں کہا بیٹا صدقہ دے دی، تیری مہربانی تو بچ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو جو ہیلمٹ دلوایا میں وہ 7,500 روپے کے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں ہیلمٹ لے کر گیا پہنا ہوا ہے، ویڈیو کیمرہ کھول. اب وہ بے شک ٹینکی سے اٹھا کے پہنتا ہوں، لیکن ایک دفعہ پریشر آتا ہے کہ ابا کو کہہ رہا یہ دیکھیں. میری بس میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ یار خدا کے واسطے ہیلمٹ کے بغیر مت چلایا کرو. ایک چنچی والا انڈر ایج، وہ تو انڈر ایج بھی چلا رہے ہیں، وہ چلا رہا ہے چنچی، ٹھیک ہے، اور پیچھے 6 سواریاں بیٹھی ہیں، وہ ون وے کاٹ رہا ہے، کوئی اس کو روک ہی نہیں رہا. یار تم نے پیسے دیے ہیں، وہ تمہاری اس کو رسک پہ لا رہا ہے. میں نے ابھی اس دن رکشہ کرایا، میرا بیٹا گیا ہوا تھا تو میں نے وہ ایک کمپنی سے رکشہ کروایا تو وہ ون وے کاٹ میں کہتے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا جی وہ تو گھوم کے آنا پے گا. میں کہا میں گھوم کے آواں گا. کہتا نہیں باجی وہ تو 50 روپے ودھ ہو گے. میں کہا تو سوال نہیں. وہ اوپر سے گھوم کے آیا، آگے گئے، آگے جا کے پھر اس نے ون وے. میں نے کہا بھائی آپ ون وے مت کاٹے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے پیسے ون وے کا نہیں جی ہوتے پھر اتو دی بلکہ آواں 4 کلومیٹر پہ جائے گا. میں کہا 50 روپے ہو لے لیں، جان سے نہ کھیلو. آپ اندازہ لگائیے مجھے اس کو 100 روپے ایکسٹرا دینا پڑا جب میں اترا. اور جب میں نے اس کا وہ دے دیا تو پھر میں 100 اور دے کے کہا، میں کہا خدا کی قسم یہ جو رسک لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، کسی دن تیری ٹکر ہونی ہے تو یہ لک پتہ جائے گا. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ والی سماجی جو برائی ہے نا ہماری، یہ وہ نہیں ہے جو مطلب معاشرے میں پھیلی ہوتی ہیں جن کو بہت بڑی برائی گردانتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ذرا سی تنظیم کے ساتھ اور ذرا سا گورنمنٹ کے پریشر کے ساتھ اور ذرا سا اویئرنیس کے ساتھ یہ اوور کم ہو جائیں گی. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہمیں وقت دیا. مجھے معلوم ہے آپ بہت مصروف ہیں اور ابھی آپ نے کہیں اور بھی تشریف لے جانی ہے. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ ہے ایفی صاحب. ایفی بھائی نے بہت زیادہ ہمیں ٹائم دیا، ان کی مہربانی، کیونکہ بہت بزی آدمی ہے اور آج نہیں مصروفی بہت زیادہ تھی. انہوں نے میری ریکویسٹ قبول کی اور مجھے یہ موقع دیا. آپ تک جو باتیں ہم نے کی وہ ساری باتوں کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے، کہ صرف یہ ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں. اور ایفی صاحب کی ہر بات جو ہے ایک سونے سے لکھنے والی بات کہا جا سکتی ہے. خاص کر جو انہوں نے آخری بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کو چھو گئی، کیونکہ میں بھی ایسے کچھ حادثات کو دیکھ چکا ہوں جن میں چھوٹی سی بچت، چھوٹا سا ایکشن آپ کہہ لیں کہ جی میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا، میں بڑا بہادر ہوں، یا میں ذرا ون وے کی کر لوں گا خلاف ورزی، تو میرے اس میں لوگوں کی جانے جاتے دیکھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ہر پاکستانی کو سوچنی بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. آپ کو پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ کی جو رائے ہو پلیز کمنٹس میں دیجیے گا. اگر آپ کو پسند آئے پروگرام، جو یقیناً آئے گا، تو آج ہمارے ساتھ ایفی صاحب ہیں، تو اس کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت، اللہ حافظ. اوورسیز پاکستانی زندہ باد.